ماہانہ درس عرفان القرآن، البلال ہوٹل، جی ٹی روڈ، کالا گجراں جیل۔ ہر مہینے کی آخری اتوار صبح 10 بجے سے 12 بجے تک تشریف لا کر آپ اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام احباب حضوری قلب سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المسلمین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام قابل عزت پروفیسر شاہد بشیر صاحب، ضلع صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیل، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ فورمز کے قائدین، مہمان خصوصی محترم المقام پروفیسر علامہ سید باسط عمران شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سید ارشد حسین شاہ صاحب، جملہ معززین، زعماء، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، جملہ خواتین وزراء، آج توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان القرآن کی خوبصورت ایمان افروز علمی ادبی نشست ہم سب کو نصیب ہوئی۔ آج کا پروگرام درس عرفان القرآن منسوب ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا درس عرفان قرآن یہ مہینے کے آخری اتوار کو ہوتا ہے، تو جب آخری اتوار آیا ہے تو وہ میلاد مبارک کی پرنور ساتوں سے نکل چکا ہے، لیکن کائنات کی تاریخ گواہ ہے، کوئی لحظہ ایسا نہیں جس لحظے میں حضور علیہ السلام کی
آنے کا ذکر نہیں ہوگا۔ لہذا آج کے پروگرام کو ہم حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اس پروگرام کو آج کا پروگرام برائے ایصال ثواب ہے مرحوم مغفور حاجی عبدالخالق صاحب، جو تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر اور زندگی میں سب سے زیادہ جہلم کی سرزمین سے شہر اعتکاف کی برکتیں سمیٹنے والے بھی یہی ہستی ہیں، جو والد محترم ہیں ڈاکٹر فضل الحق فضلی صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حاجی عبدالخالق صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ کی خیرات عطا فرمائے، ان کی برزخی زندگی پر اپنے کرم کی برسات برکھا کی طرح برسائے۔ میں نے آج جس سورہ کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الاعراف کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ اسی کی روشنی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر خیر کے ساتھ ہم اپنی دلوں کی وادیوں کو منور کرنے کی عاجزانہ سی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یوں ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، روز قیامت اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ وجہ کیا تھی؟ آگے وجہ بیان کی کہ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ بنیادی بات اس میں یہی فرمائی گئی ہے کہ مغالطوں کی دنیا سے نکل آؤ، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، اور اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ کی تختی پہ نقش کر لو کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ روز قیامت اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ اعمال کا تولا جانا بولے کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر غور کیا جائے جن اعمال کے تولے جانے کی رب بات کر رہا ہے، فار ایگزامپل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی ھذا القیاس، ان اعمال کے جب بجا لانے کا اللہ پاک نے حکم دیا تو اس وقت ان کا حکم تول کے نہیں دیا تھا، اس وقت پیمانہ تھا گنتی کا۔ لیکن جب انہی اعمال کے وصول کرنے کی بات ہو رہی ہے روز قیامت، تو فرمایا وصول کیے جائیں گے تول کے۔ حکم دیا گن کے، مثلا نمازیں ہیں 50 نمازیں، ان کا حکم دیا
رفتہ رفتہ وہ 5 معاف ہوتی چلی گئی، 5 تو 45 معاف ہوئی، وہ 5 رہ گئی۔ یہ سب گنتی کی اعداد ہے۔ آپ کسی سفر کی نیت سے گھر سے نکلے ہوں، رستے میں نہ موقع ملے، گاڑی نہ روکے اور کوئی ایسی ریزن بن جائے، 2 نمازیں آپ کی رہ جائیں، تو جب آپ کو دوبارہ وقت ملے ان کے پڑھنے کا تو 2 رہ گئی ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے آپ، یعنی ان کی ادائیگی میں آپ گنتی کی عدد کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کا حکم دیا تو اس میں بھی یہ فرمان ہے کہ یا 29 ہوں گے یا 30 کا عدد پورا کیا جائے۔ ان روزوں میں اگر کسی نے کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اس کے لیے حکم ہے کہ 60 روزے گن کے رکھے۔ وہ 60 روزے گن کے رکھتے رکھتے اگر 20 کے بعد ایک روزہ درمیان سے رہ گیا، اب یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ گنتی دوبارہ شروع کی جائے، یعنی گنتی کا اس میں لحاظ رکھا جائے گا اور اس میں توجہ رکھی جائے گی۔ اسی طرح حج ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ ہے 2.5%۔ تو اعلی حاضر قیاس جتنے اعمال اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ حکم گنتی کے لحاظ سے ہے، تول کے نہیں کہا۔ لیکن جب روز قیامت وصول کرنے کی بات ہوئی تو وہاں پیمانہ بدل دیا، فرمایا والوزن یومئذ الحق، روز قیامت جب یہ اعمال وصول کیے جائیں گے اس وقت گن کے نہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں 2000 دن گزرے ہیں تو اس حساب کتاب سے نمازیں کدھر گئیں، نہیں، بلکہ وہ جو پڑھی گئی نمازیں، رکھے گئے روزے، کیا گیا حج، ادا کی گئی زکوٰۃ، ان کا وزن کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے جیسوں کی زندگی بھر کی نمازیں ایک طرف اور کسی ہستی کا کربلا کی تپتی ریت پر ایک سجدہ ہی سب نمازوں پہ حاوی ہو جائے۔ کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹی نہیں دیکھی جائے گی، تعداد نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ایک جسارت کرتے ہیں کہ یہ تو نے پیمانہ بدل دیا۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، مہینے 1.5-2 بعد مارکیٹ میں ایک پھل آ جائے گا کنوں، آپ کے پڑوسی کے نیچے کوٹ مومن سرگودا والی سائٹ پہ ہوتا ہے، تو کوئی بندہ یہاں سے چلا جائے کہ میں بڑی مارکیٹ سے جا کے خریدوں، باغات میں چلا گیا اور مالک کے ساتھ بات کیجیے 100 درجن مجھے چاہیے۔ اس نے کہا آپ پے کر جائیں، چلے جائیں جیلم آپ کی دکان پہ کل مال پہنچ جائے گا۔ آپ پے کر کے آگے، دوسرے دن گاڑی آ گئی، آپ نے بڑا سا کنڈا لگا دیا، ترکڑی رکھ دی کہ اب میں نے ان کو وصول کرنا ہے۔ تو گاڑی والا یہ تو ضرور پوچھے گا کہ آرڈر کرتے وقت پیمانہ تو گنتی کا تھا، آپ نے پیمانہ کیوں بدلا ہے؟ اس وقت جب کلیش ہوئی تو درمیان میں کوئی شریف بندہ انٹر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ تو بتانے والے نے یہ بتایا کہ انہوں نے پیمانہ بدل دیا، پیمانہ آرڈر کے وقت تھا گنتی، اب انہوں نے ترازو رکھ دیا۔ اس وقت یہ بندہ کہے گا کہ یہ ویسے زیادتی ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پیمانہ وہی جس پیمانے کے مطابق آپ نے آرڈر دیا تھا۔ تو باری تعالیٰ عدل تو یہ ہے اور
تیری ذات کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ تو فضل والا ہے، عدل کریم تے تھر تھر کمبڑ اچھیاں شان آباد، فضل کریم تے بخشے جامن میں ورگے منہ کا۔ تو مولا تیری پہچان تو فضل ہے، تو نے پیمانہ بدل دیا، تو چلو باری تعالیٰ پیمانہ تو بدل گیا، لیکن کم از کم ہمیں وہ پیمانہ دکھایا تو ہوتا جس پیمانے کے مطابق تو نے ہمارے اعمال وصول کرنے، تاکہ اس پیمانے کو تک کے ہم اپنی زندگی میں اعمال کی سمت درست کرتے چلے جاتے۔ تو اس نے جواب دیا کہ وہ پیمانہ تو میں نے تمہیں دکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی، تمہارے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے سمجھانے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کھولو، تمہیں اس پیمانے کا پتہ چل جائے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ پیمانہ کیا ہے جس پیمانے پر روز قیامت ہمارے اعمال تولے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم کرتے ہیں کہ اس پیمانے کی تعریف کرتے ہیں، اس پیمانے کو کہتے کیا جس پہ کسی شے کو تولا جائے۔ عربی کے اندر ایک لغت کے امام نے اس کی تعریف کی ہے، المیزان الذی یوزن بہ، جس پر کسی شے کو رکھ کے تولا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے مترادفات ہیں، آپ بول سکتے ہیں میزان ہے، ترازو ہے، ترکڑی ہے، کانٹا ہے، کنڈا بھی کہتے ہیں اسے، اس طرح کے اور جو الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں، تو یہ میزان کے مترادفات ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ پاک نے وہ میزان دیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، میزان کا۔ دو مقام میں آپ کو سناتا ہوں۔ کبھی آپ سورہ الشورى 42 نمبر قرآن حکیم کی سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 17، اس کے اندر میزان کا ذکر ہوا۔ فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ کی ذات وہ ذات جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ ابھی ذکر کتاب کا آیا ہے، جو ہم نے چیز تلاش کرنی ہے ابھی وہ لفظ نہیں آیا، آگے پھر ذکر کی۔ فرمایا انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا دو چیزیں نازل کی، ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ بات کو اور مضبوط کرتے ہوئے ایک جگہ سے اور قرآن حکیم کی آیت لے لیتے، 57 نمبر قرآن حکیم کی سورہ ہے، سورۃ الحدید، اس کی آیت نمبر 25 کے اندر میزان کا ذکر یوں کیا ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ انزلنا معہم، ان کے ساتھ دو چیزیں نازل کی، الکتاب والمیزان، ایک کتاب اور دوسرا میزان۔ اور نازل کیوں کی؟ اس کا جواب آگے لام علت سے دیا۔ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس میزان کو دیکھ دیکھ کے تم اللہ کی دھرتی پر عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکو۔ تو میزان کا ذکر جہاں کتاب کا ذکر کیا ان دونوں آیات میں، تو ساتھ میزان کا ذکر کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کتاب، مسجدوں میں، مدرسوں میں، پبلشرز پہ، حفاظ کرام کے سینوں میں صبح و شام اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ تو میزان کدھر ہے؟ اگر کتاب یہ ہے تو میزان کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے 1400 سال گزرے ہیں، تو 1400 سالوں میں چیزوں کے چیتھڑے بھی نہیں ملتے، آپ میزان کی بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں اس کی جو بھی حالت ہو، آج جیسے ترکی کے اندر استنبول میں حضور اسلام کی کتنے تبرکات پڑے ہیں، آپ کے نالین پاک موجود ہیں، امامہ شریف موجود ہے،
آپ کے کپڑے مبارک موجود ہیں، تلوار مبارک موجود ہے، جس بھی حال میں ہے مگر ہے تو صحیح. تو چلے میزان اگر کوئی پرانا ہی ہو گیا ہوتا، وہ سیدھا ہی ہو گیا ہوتا، تو کسی نہ کسی حالت میں نظر تو آنا چاہیے. تو وہ موجود تو آج بھی ہے، صرف ہمارے سمجھنے میں کمی ہے. سمجھنے میں کمی اس لیے ہے کہ ہماری سمجھ کی تختی پر میزان کی ایک تصویر ایسی نقش ہو چکی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو میزان سمجھتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں وہ رکھتے ہیں وٹے اور ایک میں رکھتے ہیں وہ جس چیز کو تولنا ہوتا ہے، درمیان سے ایسے پکڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میزان ہے. آج 1400 سال بعد، آج 21ویں 22ویں یہ جو 2021 ہے 22 ہے، تو دیکھیں آج ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے. تو کیا میری بات کی آپ تائید کریں گے؟ کسی اچھے جنرل اسٹور پہ چلے جائیں آپ کو 2 پلڑوں والا ترازو نہیں ملے گا. آج آپ کو ڈیجیٹل ترازو ملے گا جس کا پلڑا ایک ہی ہوتا ہے. بتائیں یہ میری بات ٹھیک ہے؟ ترازو کی شکل بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ بدل گئی. پھر جس شے کو تولنا ہے آپ نے، اسی شے کی مناسبت سے ترازو ہوتا. مثلا آپ نے اگر معلوم کرنا ہے کہ ٹرک کے اندر جو لکڑ ہے اس کا وزن کیا ہے، تو پھر وہ 2 پلڑوں والے ترازو پہ اس کو نہیں تولیں گے. اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے پیمانہ کیا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کانٹا. اس پہ آپ ٹرک کو چڑھاتے ہیں اور وزن پتہ چل جاتا. آپ نے معلوم کرنا ہے کہ زلزلہ کتنا آیا، تو اس کو ترکڑی پہ رکھ کے نہیں تولا جاتا، اس کا پیمانہ کچھ اور ہے، ریکٹر سکیل کہتے ہیں اس کو. بارش ہوئی کتنی ہوئی، وہ ترکڑی پہ پانی رکھ کے نہیں تولا جاتا، اس کا پیمانہ ملی میٹر ہے. شوگر معلوم کرنی ہے کتنی ہے، تو اس کو ترازو پہ نہیں تولا جاتا مریض کو، اس کا پیمانہ وہ مشین ہے، چپسی آپ ڈالتے ہیں تو وہ بتا دیتا. بخار کتنا ہے، اس کا پیمانہ تھرما میٹر ہے. آج ہواؤں کو تولا جا رہا ہے، گیسوں کو تولا جا رہا ہے، ان کا پیمانہ الگ الگ ہے. جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ مقرر ہو گیا تو صرف پھر اعمال تولنے کا پیمانہ ہی وہ 2 پلڑوں والا ہو، اس کا پیمانہ بھی کوئی اور ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں یا قرآن کے پلڑوں کی بات آئی، تو یہاں تو پلڑوں کی بات اس لیے آئی ہے کہ قرآن جن کو سمجھانا چاہتا ہے ان کے ہاں پلڑے ہوتے ہیں. وہ پلڑوں کے بغیر کوئی شے سمجھ نہیں سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو پلڑے کوئی نہیں ہوتے. اگر وہ قرآن کے اندر بات کرتا ہے سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دیتا ہے، یا اپنے اور اپنے محبوب کے قرب کی بات کرتا ہے اور کمانوں کی بات کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ہاں کمانیں ہوتی ہیں؟ اس نے کمانوں کی بات اس لیے کی کہ جن کو سمجھایا جا رہا یہ چیزیں ان کے ہاں ہوتی، حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اب جس بات پہ اس وقت ہم پہنچ گئے تو پھر یہ سوال پیدا ہوا وہ پیمانہ کون سا ہے جس پیمانے پہ بندے مومن کی اعمال تولے جائیں گے. جب ہر شے کا پیمانہ الگ الگ ہے تو روزے قیامت ایک بندے مومن کی اعمال تولے جانے کا پیمانہ کیا ہے؟ اب اس کا ذکر صاحب تفسیر روح البیان نے کیا انہی آیات کے تحت، اور صاحب تفسیر روح المانی علامہ محمود علوسی نے کیا. وہ فرماتے ہیں روزے قیامت جس پیمانے پہ رکھ کے بندے مومن کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، کسی کو دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا. وہ پیمانہ یہ ترکڑی یہ ترازو نہیں ہوگا، اس پیمانے کا نام سیرت ہوا محمد، اس پیمانے کا نام محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے. المیزان ہوا سیرت محمد، جس پیمانے پہ میرے اور آپ کی اعمال رکھ کے تولے جائیں گے اس پیمانے کا نام آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے. اور اب اگر اس پوری آیت کو پڑھیں
اس معنی کا امپلیمنٹ اگر وہاں کریں تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا والوزن یومئذ الحق، لوگوں سیرت مصطفیٰ کے میزان پر تمہارے اعمال کا تولا جانا حق ہے، اور جن لوگوں کے اعمال فمن ثقلت موازینہ، سیرت مصطفیٰ کے جتنے قریب ہوں گے وہ وزن میں اتنے بڑھ جائیں گے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال مصطفیٰ کی سیرت سے جتنے دور ہو جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو روز قیامت پیمانہ نجات کا، پیمانہ چھٹکارے کا، معیار جو نجات کا ہوگا وہ اللہ پاک اپنے محبوب کی سیرت کو بنائے۔ بولے کس کو بنائے گا؟ سیرت کو بنائے گا۔ اسی تناظر میں اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک اپنے محبوب کریم کی سیرت کے بارے میں یوں فرماتا ہے، سورہ یونس کو کبھی پڑھیں آیت نمبر 16 سے، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور آپ نے قریش مکہ کو بلایا، فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں اس سائڈ سے دشمن کی فوج آ رہی ہے اور ابھی تم پہ حملہ کرے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی تو یقین کر لو گے؟ سب نے بے ساختہ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ پہ اتنا ٹرسٹ، اتنا اعتماد تمہیں کیوں ہے؟ سب نے آگے سے کہا اس لیے کہ ہم نے زندگی بھر دیکھا ہے آپ کی زبان پاک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری زبان سے یہ کہا ہوا مان رہے ہو تو اسی زبان سے یہی لفظ نکل رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس وحدہ لا شریک کو مان۔ انہوں نے آگے سے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ قبل اس کے کہ آقا کچھ دلیل دیتے، جبریل امین آگے آسمان سے یہ آیت لے کے کہ آقا آج منشے خدا بندی یہ ہے کہ آپ انہیں کوئی معجزہ نہ دکھائیں، آج سورج نہیں پلٹانا، آج چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے، آج درختوں کو سجدے نہیں کروانے، ان سے سجدے نہیں کروانے، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ کہو اے آقا یہ فرمائے فقط لبثت فیکم عمرا، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا، میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات، میرا لین دین تمہارے اندر گزرا، میری کتاب زندگی میں کوئی ہے، کوئی نقص، کوئی جھول، کوئی کمی تمہیں نظر آتی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا بے عیب ہونا ہی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل سنیں، فرمایا میں میرے محبوب ان کو بتا دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، تو میرے قدموں کے نشانوں کو قبلہ و کعبہ بناؤ، میری اتباع کرو گے تو میری اتباع تمہیں رب کا محبوب بنا دے گی۔ اگر سیرت مصطفیٰ بندے کو رب کا محبوب بنا سکتی ہے، اگر سیرت مصطفیٰ رب کے ایک ہونے کی دلیل بن سکتی ہے تو یہی سیرت مصطفیٰ روز قیامت میزان کیوں نہیں بن سکتی؟ تو سیرت مصطفیٰ ہی روز قیامت معیار بنا دیا جائے گا بخشش اور مغفرت، چھٹکارے اور نجات کا۔ اس پر میں آپ کو ایک کبھی دلیل دیتا ہوں، کبھی آپ سورہ المائدہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر ہے 5، جس کے اندر وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس طرح کی ساری بات چلتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت مدینہ پاک کے بعد کچھ 7 سال بعد آئی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور جو نماز کا حکم ہے یہ ہجرت سے بھی 1 سال پہلے جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نمازیں لے کے آئے تھے،
ہجرت سے پہلے. وضو والی آیت 8 سال بعد اتری ہے. تو کوئی بندہ یہ بات جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی کہ صحابہ کرام طہارت کے بغیر نماز پڑھتے تھے؟ بولے نہیں، وہ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جب وضو والی آیت آئی ہی 8 سال بعد ہے تو وہ وضو کرتے کیسے تھے؟ اس کا جواب بہت سمپل سادہ ہے. قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، تاریخ کھنگال لیں، نہ سمجھ آئے تو دیوار کو ٹکر ماریں. اس کا جواب صرف ایک ہے، وہ وضو ویسے ہی کرتے تھے جیسے آمنہ کے لال محمد کرتے تھے. تو پرابلم ان کی نہیں تھی، پرابلم ہماری تھی کہ ہم کس کو تک کے وضو کریں. انہوں نے حضور کو دیکھا وضو کر لیا. تو جب ہماری پرابلم حل کرنے کا وقت آیا تو 8 سال جس طریقے سے آقا وضو کرتے رہے، اللہ نے اس طریقے کو زمین سے اٹھایا اور عرش سے قرآن کی آیت بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دیا. فرمایا ایمان والو، انہوں نے بھی چہرہ دھویا تھا، فاغسلوا وجوہکم، تم بھی اپنا چہرہ دھو لیا کرو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، انہوں نے بھی اپنے دستے مبارک کو نہیں اس میں دھوئے تھے، تم بھی ایسا کیا کرو. گویا جو طریقہ مصطفیٰ 8 سال کرتے رہے، اللہ نے اس کو زمین سے اٹھایا اور عرش سے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر. اب اس سے یہ پتا چلا، اگلی جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کا خود ذمہ دار، اور میرا مرکز ذمہ دار ہے جو تیار کر کے بھیجتے ہیں ہمیں آپ کے پاس. وہ یہ اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ روز قیامت چھٹکارے کا باعث اور نجات کا پیمانہ قرآن نہیں ہوگا، سیرت مصطفیٰ ہوگی. تو آپ پوچھیں پھر یہ کیا ہے؟ تو بابا قرآن تو قیامت تک حضور کی سیرت کو سنبھال کے رکھنے کا اس کا ایک اپنا انداز ہے. یہ ایک الوہی طریقہ ہے مصطفیٰ کی سیرت قیامت تک سنبھال کے رکھنے کا. یہ قرآن حضور کی سیرت کی کتاب ہے. کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ بات آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں، سورہ تکویر کو کھولے کبھی آپ، اس میں فرمائے انہو، قرآن کے بارے میں، لقول، یہ قرآن باتیں ہیں، یہ قول ہے، یہ گفتگو ہے. کس کی؟ فرمایا رسول کریم، یہ رسول کریم کے قول کا نام. یہ آقا علیہ السلام کی بڑے بڑے سیرت نگار ہیں. جیسے ہم اگر بڑے صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو پہلی کتاب غالباً جو سیرت کی لکھی ہے وہ شبلی نعمانی نے لکھی، اس کا نام ہے سیرت النبی، بہت پیاری کتاب ہے. اس کے بعد حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ، ان کی ہے ضیاء النبی، بہت خوبصورت کتاب ہے. میرے شیخ نے لکھی ہے، وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری بندہ ذوالعالی، 14 جلدوں پہ آپ نے لکھی. خصائص اور شمائل کو بھی آپ ساتھ شامل کریں، بڑی پیاری کتاب. ارے سب سیرت نگاروں کا اپنا انداز ہے، مگر ایک کتاب مصطفیٰ کی سیرت کی رب نے بھی لکھی ہے، اس کا نام قرآن حکیم. یہ حضور کی اداؤں کو قیامت تک سنبھال کے رکھنے کا الوہی انداز ہے. تو یہ حضور کی سیرت کی کتاب. پھر آ جاتے اس بات کی طرف، یہ جو میزان ہے، میزان کے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ وہ اٹیسٹڈ شدہ جو پتھر ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ہائی اتھارٹی سے وہ رکھے جاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ وہ تولنے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم وقت اپنی آنکھوں کے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی. یاد رکھیں، دین اور اسلام جو حضور نے اپنی سیرت دی، یہ 2 چیزوں کا حسین سنگوں میں، ایک قول اور دوسرا فعل. قول بھی مصطفیٰ کا اور فعل بھی مصطفیٰ کا، اور اس قول و فعل کی یہ شان ہے
کہ آقا علیہ السلام کے قول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کلام بھی نہیں کرتا جب تک ان کی زبان سے نکلنے والے لفظ پہ وحی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ اور حضور کے فعل کے بارے میں فرمایا قل ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس وقت تک کوئی کام بھی نہیں کرتا جب تک میرے ایک ایک عمل پہ وحی الہی کی مہر نہ لگا دی جائے۔ تو وحی الہی سے اٹیسٹڈ شدہ ہے قول مصطفیٰ بھی اور فعل مصطفیٰ بھی۔ اس قول اور فعل مصطفیٰ کو روز قیامت میزان بنا کے میرے اور آپ کے اعمال کو تولا جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو استثناء ملے گی، سب کے اعمال تولے جائیں گے، نیک کے بھی، بد کے بھی، پیر صاحب کے بھی، علامہ صاحب کے بھی، استاذ کے بھی، وکیل کے بھی، پروفیسر کے بھی، امیر غریب ماڑا تگڑا، پاکستانی عربی یورپ مشرق مغرب، راجہ صاحب بٹ صاحب مغل وڑائچ گونگل چیمے، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ جب سب کے تولے جائیں گے پھر ضروری ہے کہ ہر ایک کے حسب حال اس سیرت کے اندر زندگی گزارنے کا سبق موجود۔ اگر ہر ایک کے سبق کے حسب حال وہ سبق موجود نہ ہو تو پھر ہر ایک کے تولے بھی نہیں جانے چاہیے، ہر ایک کے تولے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک کے حسب حال سیرت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کا سبق موجود۔ اگر کوئی تاجر کھولتا ہے سیرت مصطفیٰ کو تو ورق کھل جاتا ہے سیرت کا کہ شام کی منڈیوں میں جا کے مصطفیٰ نے تجارت کیسے کی۔ اگر 5 بچوں کا والد سیرت کو پڑھتا ہے تو سیرت کا ورق کھل جاتا ہے کہ فاطمہ کے بابا نے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی۔ اگر کوئی شوہر حضور کی سیرت پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے خدیجہ اور عائشہ کے سرتاج انہوں نے عائلی زندگی کیسے گزاری۔ اگر کوئی معلم سیرت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ معلم کائنات کی سیرت کیا ہے۔ اگر کوئی وکیل مصطفیٰ کی سیرت پڑھتا ہے تو سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ قوموں کی وکالت کیسے کرتے۔ اگر کوئی مظلوم سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتا ہے تو سیرت کا فرق کھل جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے اپنے جوتے مبارک کس طرح ان کو آپ سیتے تھے۔ گویا ہر ایک کے حسب حال سیرت مصطفیٰ کے اندر سبق موجود۔ اور یاد رکھیں آپ گر گر کے بھی اٹھنا چاہتے ہیں، سنبھلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ افسوس 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 75 سالوں میں جو ہم نے تبلیغ کی ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شلوار کا سائز یہ ہونا چاہیے اور قمیض کا سائز یہ ہونا چاہیے اور مسواک کا سائز یہ ہونا چاہیے، صرف وضاحت بیان کی۔ کاش اس امت کو حضور کی سیرت بھی سکھائی ہوتی، بتائی ہوتی، اخلاق سکھائے ہوتے۔ زمانہ یہ آج وقت نہ دکھاتا، دنیا کا اعتماد ہمارے اوپر اٹھ گیا ہے، ٹرسٹ نہیں کرتی دنیا، اور ٹرسٹ اور اعتماد اس لیے نہیں کرتی۔ یاد رکھے قومی اور معاشرے وہ کوٹھیوں اور کاروں کا نام نہیں ہے۔ معاشرے اچھی سڑکیں بنا لینے سے نہیں بنتے، ایٹم بم سے قومیں نہیں بنتی۔ معاشرے بنتے ہیں تو کردار سے، معاشرے بنتے ہیں تو اپنی سیرت اور اخلاق سے۔ ہمارا کردار جاتا رہا، دنیا ہمارے کردار پہ دھو کرتی، ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اسلام سے نکالو، مسلک سے نکالو، مسجدوں میں لڑائیاں۔ 4 بندے مل کے بیٹھے، ہر بندے کو یہ وہم ہے کہ مجھ سے بڑا مذہبی کوئی نہیں، مگر کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ سلام لینے کو تیار نہیں۔ ہماری اس گھٹن نے اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ روک دیا۔ آپ کی بایو ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، کیمسٹری ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، اس کی رفتار سے کئی گنا آگے قرآن کے استنباط نے جانا تھا، قرآن کے مسائل سے جو مستنبط ہوتے انہوں نے جانا تھا۔ بس مولوی نے اس پر حد لگا دی، جنون بارود بھر دیا ہے نوجوانوں کے دلوں کے اندر۔ جس رفتار کے ساتھ قرآن کی استنباط نے جانا تھا، آؤ
سیرت مصطفیٰ یہ ایک ایسا راز ہے، جنہوں نے اس کو اپنایا انہوں نے 7 بر اعظم کے اوپر حکومت کی. ان کے قد اتنے اونچے تھے کہ 7 کے 7 بر اعظم ان کے سائے میں بیٹھتے تھے اور عافیت محسوس کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اگر سیرت مطہرہ جو آپ نظام لے کے آئے، ہلکی سی جھلک اگر آپ قرآن کی روشنی میں آپ اس کو سننا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں. سورہ حجرات کے اندر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والو، حضور اب معاشرتی رویے دیے جا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر رہنا کیسے، ایک گاؤں کے اندر، ایک شہر کے اندر تم نے رہنا کیسے. ہر ایک کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے تان تشنی کرو گے تو معاشرے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں. تو معاشروں کے اندر رہنا کیسے؟ فرمایا لا یسخر، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑا. پھر فرمایا ولا تلمزوا، کسی کے پاک دامن پر الزام نہ لگاؤ. پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے برے ناموں سے نہ بلاؤ. پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن سے بچو. پھر فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے عیب نہ جوئی کرو نہ کوئی کرو. پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کرو. آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ تم سے چھری مانگتا ہے تو فرمایا میں تمہیں فرماتا ہوں کہ چھری بھی دستے والی سائڈ سے پکڑایا کرو. کیوں آقا؟ فرمایا ہو سکتا پکڑنے والا بے خبری میں پکڑے اور اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے امتی کو اتنی تکلیف. یہ ہے سیرت مصطفیٰ. میں نے عرض کیا نا کہ آپ سنبھلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف سیرت مصطفیٰ. اس سیرت کو روز قیامت معیار بنایا جائے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں تک ایک بات تو مکمل ہوئی، اس سے آگے اگلی بات لیتے ہیں. اس سیرت کے میزان کی مناسبت سے روز قیامت 5 طبقے ہوں گے. کتنے بولے؟ 5. 2 ایسے ہوں گے جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں. 2 ایسے ہوں گے جن کے اعمال رد کر دیے جائیں. اللہ ان کے اعمال کو تولے گا ہی نہیں. اور ایک خوش نصیب طبقہ ایسا ہوگا جن کے اعمال کو سیرت مصطفیٰ پر تولا جائے. یہ 5 طبقات. 2 طبقات وہ جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں. پہلی طبقے اور ہستیوں کا نام ہے انبیاء کرام. بولے کیا نام؟ انبیاء کرام. ان کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے تو ایک ایک عمل کے صدقے اللہ ہم جیسوں کی بخشش کر رہا ہوگا. وہ جو میرے آقا نے طائف کے بازاروں میں جا کے پتھر برداشت کی، وہ جو میرے آقا نے غار حرا میں جا کے دعائیں کی، وہ جو میرے آقا کے نوافل ہیں، میرے آقا کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، نمازیں ہیں، ایک ایک عمل کے صدقے ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوگی. یہ وہ ہستیاں پہلی ہیں جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئے. اور دوسری ہستی اور ہستیاں وہ ہیں جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں گے. ان کا نام ہے اولیاء کرام. بولے اولیاء کرام. ان کے بھی تول میں نہیں آئیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب ایک ولی کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ جو بندہ ہے یہ میرے لڑ لگ گیا تھا، آج میں گزارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے کرم کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ یہ میرا ولی جو راتوں کو میرے لیے جاگا، اس نے مجاہدے کیے، محنت کی، یہ ایک کی سفارش کرے تو میں ایک کو بخشوں؟ یہ میرے کرم کی غیرت گوارا نہیں کرتی. تو پھر مولا کیا کیا جائے؟ فرمایا 60,000 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کے کہنے پر ان کو دوزخ سے نکال کے جنت. بلکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے یہ حدیث سرزمین تھکر پر یہ سنا انڈیا میں
آپ نے فرمایا وہ جو لوگ جنت سے جو دوزخ سے نکلیں گے جنت جانے کے لیے، پھر انہیں کہا جائے گا زنجیر بنا لو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں زنجیر بن جائے گی، پھر انہیں کہا جائے گا کہ جو جو تمہارے آگے آتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے گا۔ یہ شان ہے اولیاء کرام کی۔ اب بس اسی بات پہ ختم کر کے آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ دو طبقے ہیں جن کے اعمال کسی تول میں نہیں آئیں، تو ان دو باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ذرا سنبھل کے جملہ سنیں، میں یعنی اس کا ذمہ دار ہوں اس بات کا، کہ یا پھر نبی بن جائیں یا ولی بن جائیں۔ تو اگر نبی بننے لگے تو آگے لکھا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازے بند کر دیا ہے، ادھر سے تم گزر نہیں سکتے، تو نبی بن نہیں سکتے۔ تو جب ولایت کا دروازہ دیکھا تو وہ تو کھلا تھا، جو ہی اس میں قدم رکھنے لگے تو آگے کرائٹیریا بھی لکھا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ وہ لکھا تھا کہ ولی 5 تو پڑھتا ہی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ حلال کھاتا ہے، مجاہدہ، ریاضت، محنت، حرام کا تو تصور ہی کو نہیں ولایت کی دنیا میں۔ وہ جب کرائٹیریا دیکھا تو وہ ذرا اوکھا لگا، مشکل لگا، تو بڑھتے بڑھتے قدم رک گئے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا چلے اگر ولی نہیں بن سکتے تو ولیوں کے لاڑی لگ جائیں، تو مولا کسی کا دامن تھامیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں پہنچا دیا جائے۔ کبھی حضور سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ آپ رات کو ہل چلاتے تھے، اور جب ہل چلاتے تھے تو ادھر تار جڑ جاتی تھی مال اعلیٰ سے۔ جب تار جڑتی تو پھر کوئی پتہ نہیں کتنے وگے ہل چلا دی اور کتنے کلے ہل چلا دی۔ رات کو ہل چلاتے، ایک بارات راستہ بھول گئی، پیدل بارات جا رہی تھی تو راستہ بھول گئی، تو کسی کے کانوں میں بیل کے جو گلے میں ہوتی ہے نا گھنٹی، اس کی آواز آئی، تو وہ اس سائڈ پہ لپکے کہ جو بندہ بھی یہ ہل چلا رہا اس سے رستہ پوچھ لیں۔ تو حضور سخی سلطان باہو علیہ رحمہ پہ نظر پڑی تو کسی نے پوچھا بابا جی ہم نے جانا ہے احمد پور۔ کہاں؟ احمد پور، سیال، احمد پور جانا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو پوری بارات ہے۔ فرمایا سب کو لے آؤ تو میں احمد پور پہنچاتا ہوں۔ ساری بارات آگے، فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ساری بارات کھڑی ہو گئی۔ فرمایا ذرا آنکھیں بند کرو۔ بند ہوئی تو فرمایا اب کھولو۔ کھولی تو گنبد خضرا تھا سامنے۔ تو ان میں کوئی کالی طبیعت والا بھی زمیندار تھا۔ اس نے کہا ہم نے اس احمد پور نہیں جانا تھا، ہم نے احمد پور سیال جانا تھا۔ تو حضور سخی سلطان باہو نے فرمایا کہ ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں جانتے۔ انہیں پہنچایا یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت تاجدار کولرا ان کے بارے میں آتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، باہر سے کسی کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، اچھے سنگ ترے لے لو۔ آپ فجر میں آگے کیفیت بن گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد جب وہ کیفیت کم ہوئی، پاس کوئی مرید بیٹھا تھا تو اس نے کہا حضور باہر بندہ کنو بیچ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ظالم تو نے سنا نہیں توجہ سے؟ کنو نہیں، وہ دعائی دے رہا، وہ دعائی دے رہا تھا۔ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ملتا ہے تو اچھا سنگ بندے کو تار دیتا۔ ہر کسی کو اپنی نسبت سلامت، جو جس جگہ بھی ہے، وہ جس مرشد کے ساتھ، جس شیخ کے ساتھ، جس استاد کے ساتھ جڑا ہے، اس کو اس شیخ کی نسبت سلامت، اس کو مبارک ہو، وہ نسبت اللہ سلامت رکھے۔ مگر خدا کی قسم ہم نے جب سے یہ شعور کی آنکھ کھولی ہے، ہم نے جب سے یہ شعور کی کھڑکی کھولی ہے، تب سے جس کی سنگت میں گئے، جانے سے پہلے گندے مندے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا،
کپڑے پہننے کا پتہ نہیں تھا، دو بندوں میں بیٹھنے کا علم نہیں تھا، گئے تھے تو گندے مندے تھے، اٹھ کے آئے. خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی کے اندر جس شخص کو عشق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، علم کے اندر، روحانیت کے اندر کمال درجے پر دیکھا ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. نہ حسن سے ان کو آگے کسی کو پایا، نہ عشق رسول کے اندر ان سے آگے کسی کو پایا، نہ شہد میں، نہ بنا میں، نہ تقوی میں، نہ اس وطن کی محبت میں. ہر شہر کے اندر جس شخص کو ہم نے اوج فرجا پہ پایا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں ہر مہینے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ جیسے وہ کوئی سیانا کہتا ہے میں نہیں بول دی، میرے سے میرا یار بول رہا. یہ سب کچھ ان کا، اسے پتہ یہ چلا کوئی ایسی صحبت مل جائے تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ولی تو بن نہیں سکتے تو چلو ولیوں کے لاڑی لگ جاؤ. تو یہ دو طبقے ایسے ہیں اور ہستیاں ایسی ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام، جن کے اعمال تول میں نہیں آئیں گے، اور دو ایسے ہیں جن کے اللہ رد کر دے گا. ان میں سے ایک طبقے کا نام سورہ کہف کے اندر آیا ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 105. اس میں یوں ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. فرمایا کفار کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے. وزن کر کے کرنا کیا، اس میں رکھا کیا؟ تو کفار کے اعمال رد کر دیے جائیں گے، تولے نہیں جائیں گے. اور دوسرے طبقے کا ذکر سورہ حجرات اس کی آیت نمبر 2 کے اندر آیا ہے، جن کے اعمال اللہ نہیں تولے گا. اس بات کا آغاز یہاں سے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اگر اس آیت کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کریں تو ہمیں تو بظاہر حضور کی آواز نہیں آواز سنائی نہیں دیتی، تو یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، یہ منسوخ بھی نہیں. تو پھر اس کا مطلب آج کے دور میں کیا ہوگا؟ آج کے دور میں اس بات کا مطلب یہ ہوگا میرے مصطفیٰ کے حکم کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. جو آپ نے فرما دیا اس کو منو انمانو. جیسے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خیالات، تصورات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا. اے جوانوں کبھی اس حدیث کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو. جب رات 2 بجے یوٹیوب کھولتے اس وقت پڑھو تو خدا کی قسم شرم آئے گی اپنے کردار، شرم آئے گی. یہ جو حضور نے فرمایا مومن تب تک نہیں کوئی ہو سکتا جب تک اس کے دماغ سے اٹھنے والے خیالات بھی میرے دین کے تابع نہ ہو. خیر یہ حکم ہے آقا کا. تو فرمایا کہ اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. آج کے دور کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے حکم کے آگے کوئی مجال نہیں تمہاری کہ دم مار جاؤ. آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور میں محبوب کو ایسے بھی نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے تکلفی کے ساتھ. پھر آگے فرمایا اگر ایسا ہو گیا، بے ادبی تم کر بیٹھے، گستاخی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضبط کر دیے جائیں. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. یہ ہے وہ دوسرا طبقہ جن کے اعمال اللہ رد کر دے. کون سا طبقہ؟ گستاخ. بولے بے ادب، گستاخ. تو 2 طبقات ہو گئے، کفار اور گستاخ. ان کے اعمال سیرت مصطفیٰ کے میزان پر تولے نہیں جائیں. اب ان خوش نصیبوں کا ذکر آ گیا جن کے اعمال تولے جائیں گے.
اور اعمال تولے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بھری قیامت کی مجلس میں اعمال اللہ نے تول دیے تو ہماری انسلٹ ہو گئی۔ بتائیں کبھی آپ زرگر کی دکان پر گئے ہوں، وہ کبھی لوہے کا وزن کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ بتائیں، وہ لوہے سے اسے پیار ہی نہیں ہے، اس کا سارا پیار سونے سے ہے، باتیں بھی سونے کی کرتا ہے، 2 تولے 4 تولے 5 تولے 5 رتیاں ماشے تولے رتیاں، ہر وقت انہی کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا پیار ہی سونے سے، تو جس سے پیار ہے اس کو تولتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رب ان کے اعمال تولے گا جن سے رب پیار کرتا ہے، اور پیار کن سے کرتا ہے؟ ان کا ذکر سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں کیا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کی آواز میرے محبوب کی آواز سے پست رہتی ہے، جو ادب کرتے ہیں میرے محبوب کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا۔ تو گویا اعمال سیرت مصطفیٰ کے میزان پہ اس خوش نصیب کے تولے جائیں گے جن کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ کا چراغ چل رہا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ساری زندگی آپ سیرت کرتے رہے، لیکن سیرت والے نبی کا دل میں ادب نہیں، تو وہ سیرت والے اعمال میں رد کر دیے جائیں گے۔ سیرت کے مطابق کیے گئے اعمال قبول ہی تب ہوں گے جب اس سیرت والے محبوب نبی کے ادب کا چراغ دلوں کے اندر جل رہا ہو۔ تو ادب کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ کے میزان پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ادب اول ہے، ادب آخر ہے، ادب ہی سب کچھ ہے۔ ادب کے ساتھ ہی بندہ مراد پاتا ہے، ادب نہ ہو ساری چیزیں اللہ پاک اٹھا کے رد کر دیتا ہے۔ تو ادب کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ کے میزان پر اعمال تولے جائیں گے۔ اور ادب کی بات جب کی تو آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا آغاز یہاں سے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ آخری بات جس پہ میں گفتگو ختم کرنے لگا، تو ویسے کبھی آپ سوچیں آواز اونچی کہاں کی جاتی؟ نوبت کب آتی آواز اونچا کرنے کی؟ وہ آواز اونچا کرنے کی نوبت جو میری ایک اسسمنٹ ہے، 3 جگہ ہوتی جہاں آواز اونچی کرنے کی نوبت آتی۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اگلا بندہ سماعت کا کمزور ہو، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ اب آواز کو کیا کیا جائے؟ اونچا کیا جائے۔ دوسری نوبت تب آتی ہے جب اگلا دور ہو، تو پھر بولنے والا اپنی آواز کو کیا کرے گا؟ اونچا کرے گا۔ تیسری نوبت وہاں آتی ہے آواز اونچا کرنے کی جب اگلے کا مزاج نفیس نہ ہو۔ جیسے آپ کا بچہ مٹی کھا رہا ہے، آپ اس کو ایک بار سمجھائیں گے آرام سے کہ بیٹا مٹی نہ کھاؤ، اس کی طبیعت پہ بات اثر نہیں کی بات نے، تو آپ دوسری مرتبہ خود بخود آپ کی آواز کیا ہو جائے گی؟ اونچا ہو جائے گی۔ اگلے کا مزاج ہی اچھا نہیں، تو مزاج بد ہو تب آواز اونچی کرے، اگلا دور ہو آواز اونچی کرے، اگلا سماج کا کمزور ہو آواز اونچی کرے۔ اتنا مطلق پہ لگا دیا کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی۔ کیوں مولا؟ فرمایا آواز تو وہاں اونچی کی جاتی ہے جہاں اگلا سماعت کا کمزور ہو۔ میرے محبوب کی سماعت، تمہیں خبر ہے ان کی سماعت کا عالم کیا؟ وہاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دلوں کی دھڑکن دیکھتے ہیں کہ کس رفتار سے دھڑک رہی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور اور نزدیک سے سننے والے وہ کان مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، اپنے غلاموں کو فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے جاتے ہوئے موسیٰ کو دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ تو قبر میں ہے۔ فرمایا فی قبر ہی، ہاں قبر کے اندر دیکھا۔ یہ ہے حضور کی بصارت، یہ بھی بصارت ہے۔ آقا وہ کر کیا رہے تھے؟ یہاں سے آگے سماعت شروع ہو گئی۔
فرمایا یصلی، قبر میں کھڑے ہو کے میری ذات پہ درود پڑھ رہے تھے. یہ آقا کی سماعت ہے. اور دوسرا موقع وہاں آتا ہے آواز اونچی کرنے کا جہاں اگلا بندہ دور ہو. اور یہاں کوئی کہہ دے دیکھیں جی دوری تو ہے، جہلم سے جائیں آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 2-2.5 گھنٹے، پھر 3.5 گھنٹے مدینہ پاک، تو مسافت تو ہے نہیں. ایسی بات نہیں. قرآن اس کا حل دیتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کتنے قریب ہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جان اتنی قریب نہیں جتنی میری جان تمہارے قریب، یعنی اس کا محبوب جتنا تمہارے قریب، وہ اتنے قریب ہے. اور پھر تیسرا موقع آواز اونچا کرنے کا وہاں آتا، نوبت وہاں آتی ہے جہاں اگلے کا مزاج صحیح نہ ہو. اور ادھر مزاج مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ محبوب کی طبیعت کی نفاست کیا؟ زندگی ساری کبھی مکھی نہیں ان کے جسم پہ بیٹھی، زندگی ساری کبھی ان کے پسینے سے سمیل نہیں آئی. ارے جس گلی سے گزر جائے 40 روز اس گلی سے خوشبو نہیں جاتی تھی. یہ ان کے پسینے کا عالم ہے. ساری زندگی کبھی ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. ارے جو محبوب اتنا نفیس ہو، جو محبوب اتنا قریب ہو، جو محبوب سماعت کا اتنا اعلیٰ ہو، ولا ترفعوا اصواتکم، فرمایا ان کا ادب کرو، آواز اونچی نہیں کرنی ان کی آواز. یہ ادب ہو تب سیرت مصطفیٰ کے میزان پہ اللہ اعمال تو دے. آؤ یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. آج جو گفتگو کی ہے ہم نے حضور اسلام کے میلاد مبارک کی نسبت سے، آپ کی شانوں کا ذکر، آپ کی عظمت کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر، آپ کی ادب کا ذکر. یہ زیور اگر آج امت مسلمہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے اور زندگی ہو جائے مزین اس زیور کے ساتھ، تو اس امت کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی امت نہیں ہوگی، کوئی قوم نہیں ہوگی. اس میلاد کے مہینے میں ربیع الثانی ہے. اس مہینے میں رب کی بارگاہ سے آقا علیہ السلام کی سیرت کی خیرات مانگے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور کی ادب کی خیرات مانگے. یہ دونوں رستے روشن ہوں گے تو بندہ حضور الاسلام کے توسل سے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں.